बात ये हो रही थी کہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے، بہت جانسی، لیکن اس لیکن کے ساتھ ہمارا ڈیمانڈ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کا جی ڈی پی کا 6% ہم تعلیم پہ استعمال کریں گے، جو آج تک کبھی نہیں ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 1.8%، جس کو 2% بھی کبھی کسی پارٹی نے، ہمیں پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ساری پارٹیوں کا 74 سالوں میں یہی حال، تو 2% تک یہ پوری کبھی نہیں کر پائی، تو یہ 6% یہ سب ہوا میں قلعے بنانے والی باتیں، اس لیے کہ یہ ساری جو پالیسی کے سارے نکات، سارے جو پوائنٹس ہیں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے، اس میں یہ ساری چھلانگ ہم اس وقت لگا سکتے ہیں، ساری اڑان ہماری اس وقت ہو سکتی ہے جب واقعتاً 6% ہمارے جی ڈی پی میں خرچ ہو۔ پہلا ڈیمانڈ ہمارا اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہ بل پاس کیا جائے کہ تعلیم کے مد میں ہمارے جی ڈی پی کا 6% حصہ خرچ کیا جائے گا، یہ پاس کیا جائے، یہ صرف اعلان نہیں کیا جائے، وہ مینیفیسٹو کی طرح لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب تک پاس نہیں ہوتا ہے یہ جو پالیسی ہے بل بنیاد ہے، اور ایک تعلیمی ووٹوں کے دیش میں 6% یہ نمبر دو، پچھلی جو ناکامیاں ہیں 11 سال پہلے جو آر ٹی آیا تھا رائٹ ایجوکیشن، اس سے بہت بڑا جو ہے، بہت بڑی جو مسٹیک تھی، بہت بڑی غلطیاں ہوا کیا، دنیا کے ہر ملک میں جو تعلیم پالیسی بنتی ہے وہ چائلڈ سینٹرڈ، بچہ اس کی مرکزی جو ہے حیثیت رکھتا ہے، یہ بچہ ہے کہ تعلیم، تربیت اور شخصیت جو ہے جو میں نے گورنمنٹ کو یہ پالیسی کر دیا، بچے کو خوش کر کے اس کے پرسنل ڈیولپ کر کے اچھا بننے والا ہے، وہ تو 18 سال سے کم عمر کا ہے، تو ووٹ دینے کا حق کیا ہے، وہ کیوں خوش کر کیا کرنا چاہیے، انہیں والدین کو خوش کر، جو والدین چودہ بچے کا 10,000 ہے، 20,000 والدین یعنی 20,000 ووٹر، والدین گورنمنٹ کی نظر میں، سیاستدانوں کی نظر میں ووٹر، اور والدین کو خوش کرنے والی پالیسی لے کے آ جاؤ، پرورشی بھی لے کے آتے تو کیسے خوش ہو جائیں گے، بغیر محنت، بغیر ہلدی مرچی کے کچھ رزلٹ آ جائے، اور انہوں نے اسے پالیسی لائی تھی کہ 8ویں جماعت تک کوئی ایگزام نہیں، کوئی ایگزام اس میں یہ تھی کہ وہ ایگزام، امتحان کے نام سے بچے کو ٹینشن آتا، ٹینشن کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، ٹینشن کس سے کہتے ہیں، ٹینشن آتا ہے۔ اب ایک اچھی معاملہ ہے، اس کائنات کے جو بنیاد ہے وہ امتحان ہے، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، امتحان نہیں کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو پرفارمنس ہے اس پر کچھ جنت جہنم ملنے والی ہے، امتحان ہی نہیں، بنیاد ہی امتحان، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہونے والا تھا معاملہ ہم بہت پہلے سے پریڈکشن کر چکے تھے، اور وہی ہوا کہ 9ویں جماعت میں آنے کے بعد بچہ جو ہے وہ اپنا نام کرنے کو سیکھتا ہے، ہسٹری اور پہاڑے جو ہیں وہ بھی 9ویں جماعت میں، پھر والدین بڑے خوش تھے، یہ کیا گورنمنٹ ہے یار، کیا گورنمنٹ ہے کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فیل ہی نہیں ہو رہا، اس کو کے جی میں ڈالو، پھر 9ویں میں جا کے دیکھو بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو والدین بڑے خوش ہو۔ تو یہ جو ایک عوامی دل دبانے والی پالیسی جو ہے وہ وہاں پر یہ ہو گئی، انتہائی طلاق کی پالیسی رائج ہو گئی۔ ابھی جو نئی پالیسی آئی ہے 5+3+3+4 میں لگ بھگ وہ چیزیں برقرار ہیں،
क्योंकि अभी भी जो है वो 5वीं और 8वीं ऐसे 2 जगहों पर वो इम्तिहान लेने का सोच रहे हैं, या इम्तिहान टाइप की कोई चीज, इम्तिहान किस्म की कोई चीज वो सोच रहे हैं। इम्तिहान किस्म को इम्तिहान के नाम से जो है, एग्जाम के नाम से बच्चे को टेंशन आता है, तो उसको एक नया नाम उन्होंने दिया होता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के नाम से बच्चे को टेंशन दिया, और इस तरीके से ये पता नहीं है अगर एग्जाम ही ना हो सिरे से तो बच्चे ने क्या पढ़ा, उसको नापने का पैमाना क्या है, और उस्ताद ने क्या पढ़ाया उसको भी नापने का पैमाना क्या है। इन दोनों का पैरामीटर जो है वो एक ही था, लेकिन उसको ये किया गया और नहीं। हम इस पॉलिसी के जरिए से डिमांड करते हैं आज इस वेबिनार में, वो ये कि 5वीं के बाद हर क्लास में हो 2 एग्जाम पुश करने वाली अवामी पॉलिसी जो है इसको खत्म कर दिया जाए। नस्ल दर नस्ल जो है वो जहालत में मुब्तला हो जाएगी। अब इम्तिहान अपनी कोई चीज से नहीं है, ये यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा जो हम इसकी बात करना चाहेंगे, तो लैंग्वेज फॉर्मेट से बात अभी वाजे नहीं हुआ है, कई चीजें अभी वाजे नहीं और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, लेकिन मोटे तौर पर जो एक अंदाजा हो रहा है उस समय जो बताया जा रहा है कि 5वीं तक जो है वो बच्चा अपनी मादरी जुबान में पढ़ सकता है। और अच्छी बात, हम खुश हैं इस बात पर, लेकिन यहाँ पर जो बातें ये कही गई है ये उसमें आनी भी नहीं, बुक से माविया में पॉलिसी आ रही है। इसलिए ये सारी जो पॉलिसी है जो इलाकाई जबानें हैं, मादरी जबानें हैं, उससे इनकी हुकूमत को कोई बहुत डर लगा नहीं। मामला सिर्फ ये है, मामला सिर्फ ये है कि मैं फिर से दरख्वास्त करूंगा सारे लोगों से जो आप अपना आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मामला सिर्फ ये है कि 5000 साल के बाद में जब किसी को राज करने को मिले, गोया जिस गंजों को नाबूद में थे, तो यानी क्या करवाए बैठे हैं, ये मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 5% नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 6वीं जमात में बच्चा जब आ जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही क्यों ना हो, तो वो 6वीं जमात में ABCD पढ़ने को शुरू करेगा। क्या आप ऐलान कर रहे हैं? तो खाली इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, क्या वो इसको अडॉप्ट करेंगे, वालिदैन इसको अडॉप्ट करेंगे, और ये बेसिक्स होते रहेंगे, और फिर जो है वो अदालतों के चक्कर काटे जाएंगे, और वहां पर जो है कुछ रियासत वाले अपनी बात को मनवा देंगे, कुछ रियासत वाले, यानी ये जो है पूरी पॉलिसी चौपट हो जाएगी। यहाँ पर जबान का मामला जो है वो अभी तक पूरी तरीके से वाक़ई नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इशारे के बाद हमको समझ में आ रहा है। 2019 में जो मसौदा बना था उसमें फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज मैंडारिन जबान, चाइनीज जबान जो है वो सर्टिफाइड, क्योंकि यहाँ पर काफी लेन देन ये वो आना जाना सर्टिफाइड थे। अब चाइनीज जबान को उन फॉरेन लैंग्वेज से निकाला गया, ठीक है, आपकी मर्जी से निकाले, लेकिन क्यों निकाला गया है? इसलिए कि वो किसी दुश्मन मुल्क की जबान है हुआ करे, लेकिन कहीं 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 ऐसा किसी ने ऐसी एडवाइस नहीं किया कि हमारे मगरिब में एक और दुश्मन मुल्क रहता है और बसता है और उसकी जो जबान है वो उर्दू है, इसलिए उसको बैन कर दिया जाए। अभी हमारा ये काम बढ़ गया है कि अभी हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको इसी पर सब काम करना पड़ेगा कि ये उर्दू जो है किस तरीके से ये हिंदुस्तानी और 100% हिंदुस्तानी जबान है, इस मुल्क की जबान है और उसका किसी और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझने की बात।
عربی زبان وہ اپنے فورن لینگویج میں نہیں گنا ہے، ہم کو اس کا پوری گنا نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان سے پرانی زبان نہیں ہے. عربی زبان میں اپنے اتنا دم ہم موجود ہے کہ دنیا کے تمام مقابلوں سے زبانوں سے مقابلہ کر سکتے. وہ آج کاروباری زبان ہے. کئی جگہوں پر بمبئی یونیورسٹی سے لے کر کئی یونیورسٹیوں میں جو عربک میں سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورسز جاری ہیں اس میں 90% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غیر مسلم ہیں. کیوں ہے وہاں پر؟ ان کو گلف کنٹریز میں عرب ممالک میں جا کر جاب کرنے ہیں تو وہاں کی زبان ان کو سیکھنی ہے. تو وہاں کی زبان سیکھنے کی نیت سے وہ ان کلاسز میں بھرے پورے. تو عربی زبان میں طاقت ہے پہلے سے موجود، ہو کوئی ملک اس کو اپنے اندر انکلوڈ کرے نہ کرے وہ ٹک سکتی ہے، نک سکتی ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ کا جو سنسکرت پریم ہے، یہ اس زبان میں کچھ بھی رائج نہیں ہے، جدید علوم نہیں ہے. پراچین زبان، پراچین بہت بڑی سبھیتا کی زبان یہ وہ سب رہی ہوگی. اور آپ عدل اعلان کہہ رہے ہیں کہ پرائمری اسکول سے کالج تک، سینئر کالج تک جو ہے زبان کو اپنانے کا صرف نہیں، ایک لینگویج ایسا نہیں، اس میں جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. ذرا مجھے ایک تو کتاب بتائیے، سائنس کی کتاب سنسکرت میں، اکنامکس کی کتاب سنسکرت میں، پولیٹیکل سائنس کی کتاب، کس سیکنڈری کی کتاب سنسکرت میں دستیاب ہے؟ یہ انداز کن کاروبار ہے. کیا ابھی آپ امپلیمنٹ کرنے کو شروع کریں گے جو ہے وہ چابک لگانے کے ساتھ ایک آدھ صدی گزر جائے گی. اتنی جو زبان اس میں جدید علوم میں آج زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو یہ سطح تک آپ کی سبھیتا، سنسکرتی اور کیا کیا ہے نا وہ سب ہو جائیں گے ریوائز، لیکن زبان نہیں ہو جائے گی. اس کے تعلق سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اردو کے تعلق سے پورے پتے ابھی کھلے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم آخری زبان ٹھیک ہے ہم ذکر کرتے ہیں. اب اردو کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پورے ہندوستان کی، پورے ملک کی زبان ہے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے. تو ابھی گھر نہیں ہے، اس بنیاد پر اگر یہ اس قسم کا اگر حرکتیں کرتے ہیں تو اردو والوں کو یقیناً اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. نیکسٹ ایک سیریز جو آ رہی ہے، میں جلدی موٹے طور پر جو چند باتیں ہیں ان کو میں جلدی سے کور کر لوں گا. اس نئی تعلیمی پالیسی میں کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن، تعلیم کا جو ہے وہ تجارت کاری اس میں واضح طور پر نظر آتی ہے. فارن یونیورسٹیز کو جانے کو دیا جائے، مطلب کیا ہوا؟ سیلف فائنینسنگ کورسز جو ہیں وہ ان کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کا یونیورسٹی کا کورس ہے جس کی فیس 8,000 ہے، سیلف فائنینسنگ میں اسی کورس کی فیس 80,000 ہو جائے گی. یہاں پر ہم جو سائڈ بائی سائڈ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ ہم یہ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر 10ویں کے بعد کے جتنے بھی کورسز ہیں ان سارے کورسز کو گورنمنٹ فائنینس کرے، چاہے بطور لون کرے، لیکن اس کے لیے بچہ جو ہے وہ در بدر نہ بھٹکے. اور جب تک وہ کمانے کا نہیں لگتا ہے تب تک اس کا انٹرسٹ پارٹ جو ہے کم سے کم اس وقت تک شروع نہ ہو. اتنا تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سیلف فائنینسنگ کورسز جو ہیں وہ یہاں پر زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر ایم فل کو ختم کرنے کی بات کر دی گئی. اب ایم فل ایک دیر درد سے چیز تھی، اس کو ختم کر کے آپ نے کون سا کام بنا پاتے آپ نے؟ ایم فل جو ہے وہ ایک پریپریٹری ذہن بنانے، پی ایچ ڈی کے لیے ذہن بنانے کا ایک جو ہے وہ ڈگری. اس سے کیا دقت تھی آپ کو؟ اور اس کو نکال کر کون سا بڑا کام اس کا ہونے والا ہے؟ اس میں کیا ہونے والا ہے؟ ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں، صرف ہندوستان میں 3 یونیورسٹیز ہیں
اور دنیا کے کسی ملک میں ڈیم یونیورسٹیز، یہ جو ڈیم یونیورسٹیز جو دکانیں کھلی تھیں ان کو پہلے فوراً بند اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پورا جونیئر کالج کے لیے ایک پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے. جاتے ہیں راجستھان کے جنگل میں، ابھی نام لے رہے ہیں ساری یونیورسٹی کے نام مجھے یاد، وہاں پر جا کر وہاں سے وہ ڈگری لے کے آتے، گھر بیٹھے بیٹھے ڈگریوں سے لے کے آتے. یہ جو ڈیم یونیورسٹی سے ڈگریاں خریدنے کا جو معاملہ ہے اس پر نظر ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کے پی ایچ ڈی کی وقت کیا ہے، اس کی یہ کیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی ہندوستان کے 7 یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈیز کو ریکگنائز کرتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے پھر سے ہمارے یہاں کے پی ایچ ڈی کر لو. یہ یونیورسٹیز کی جو دکانیں کھلی اس وجہ سے یہ ایسے معاملات سامنے آئے. یہ یونیورسٹیز کو ختم کر کے صحیح طریقے سے، اور یونیورسٹیز ہمارے یونیورسٹیز میں جو ہو رہے ہیں اس میں بھی ڈاکٹر کریم زیاد صاحب یہاں اپنی گائیڈ ہے، اس کی سارے گائیڈ حضرات کو اس کی بری دخل لینی چاہیے کہ جو تو کے سامنے آ رہے ہیں بس وہاں سے گوگل سے ادھر سے گیا ادھر سے ہو گئی، اس سے تیار ہو گئی. یہ کسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ذریعے سے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری باتیں سامنے آنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں اور. تعلیم کو اگر عام کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں لکھا نہیں گیا ہے اب تک کے تعلیم، اگر آپ کو تعلیمی ادارہ نہیں قائم کرنا ہے، اسکول قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ہزاروں پرمیشن، اتنی زمین ہونی چاہیے، اتنا یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ سب. ارے تعلیم جہاں پر ضرورت ہے، گورنمنٹ کا کام کوئی جو ہے وہ این جی او پورا کر رہی ہے تو اس کو پرمیشن دے دو. ایکڑ زمین اور کھیل کا میدان، یہ شہروں کی چیزیں گاؤں میں بھی مشکل. اس میں کیا انہوں نے لینینسی برتی ہے، اس کے تعلق سے یہ پالیسی جو ہے جو اس میں کچھ بتایا نہیں گیا ہے. کیسے اس پالیسی میں اور ایک چیز آئی ہے جو خطرناک ہے، اس کا نام ہے ایگزٹ آپشن. ایک لمحے پر ایک اسٹیج پہ جا کر بچہ جو ہے وہ پڑھائی سے ایگزٹ کر سکتا ہے. مثال اگر انجینئرنگ میں ڈگری کورس جو ہے وہ 4 سال کا ہے، تو اگر وہ صرف 2 سال پڑھتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا. 3 سال اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو ڈپلوما ملے گا. 4 سال پڑھتا ہے تو ڈگری پوری ہو جائے گی. تعلیم مرتب کرتے ہوئے ماہرین تعلیم اور ماہرین نفسیات دونوں ساتھ میں نہیں بیٹھتے ہیں، اور ماہرین سماجیات. بچہ تو ہمیشہ ایک ہی نہیں چاہتا، اس کو تو مزے پڑھ کر ایک ہی نہیں چاہیے یار. کہاں پڑھنے کا ہم کو اتنا تھا، جہاں ایگزٹ ملتا ہے تو ہائی وے پہ جہاں ملتا ہے وہاں سے گاڑی نہیں چھوٹا. اس میں جو کریئر پلاننگ ہے وہ فلاپ ہو جائے گی. اس کے بڑے بڑے خواب جو ہیں وہ شاکٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے. وہ خواب کوئی دیکھا گا بھی نہیں، اور گھر والے بھی کوئی خواب دکھائیں گے جہاں جانے کا وہ جاب کرو. بچہ بڑا ایکٹر ہوتا ہے، ایکٹنگ کرنے کا بھی ایکٹنگ چلا رہا ہے، میرے کو بہت ہی ہو رہا ہے، میرے کو یہ نہیں کام کر، اس کو یہ چڑانے کا. تو اس میں اس کی جو پالیسی ہے جو آگے بڑھنے والی بات ہے وہ ختم ہو. یہاں پر ہمیں اس پینڈیمک میں خاص طور پر بچے ہمارے اسکول میں جائیں گے، نئے سرے سے وہ زندگی سے ان کو واقفیت کرانے کی ضرورت ہے. مضامین میں سکھاتا ہے ان کو ایک لائف مینجمنٹ نام کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے، جس میں ان کو بتایا جائے کہ وہ اسکول میں کیوں آ رہے ہیں، کیا آ رہے ہیں. ان کو ڈائریکٹ آپ نیوٹن تھرڈ لا آف موشن اور پیریوڈک ٹیبل آپ ان کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. اس کا بچہ ہے اس ان حالات، اور یہ جو حالات ہیں اس کا احساس ہے ایک بڑا ترجمہ آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، لیکن دنیا کی 13 بڑی موسٹ معیشتوں کو صفر کر دیا، جٹا دیا، ختم کر دیا. اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ، یہ بیکٹیریا جو ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوا ہوگا. اس کے لیے ہیلو 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 آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے نا. اس میں
बच्चों के लिए। अब जो अब और इसके बाद खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता रहेगा, इस पैंडेमिक के बाद खुसूसन अब लाजमी तौर पर हर स्कूल को एक काउंसलर मुहैया किया जाए। और वो ऐसा नहीं कोई काम चला, कोई यहाँ से कोई अपनी शख्स उठा दिया और उसको लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक क्लियर वैकेंसी हो, जो एक टीचर को सैलरी होती है 6th या 7th कमीशन की, उससे क्वालिफाइड काउंसलर, और सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में, हिंदुस्तान गाँव में बस 70% से ज्यादा आधार है गाँव में। तो वहां पर उन बच्चों को जो है वो बताने के लिए, सारे मसाइल हल करने के लिए, थोड़ा मुझे डर है कि अभी ये पैंडेमिक के बाद बच्चे जब ज्वाइन करेंगे तो उसमें ड्रॉप आउट का रेशो खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। ये हमारे काउंसलर्स को रोक रहे, हमारे असातिज़ा नहीं कर सकते ये काम, लेकिन एक फुल टाइम काउंसलर कम से कम 1-2 स्ट्रेंथ के हिसाब से वो बहुत जरूरी हो। यहाँ पर जो मिड डे मील और 74 सालों की हमारी तरक्की में अफसोस होता है कि आज ये बच्चे जो हैं, जब ये पैंडेमिक हुए, स्कूलें बंद हुई, करोड़ों बच्चे जो 12 करोड़ बच्चे बड़े मायूसी का शिकार हुए, वालिदैन भी। इसलिए नहीं क्योंकि सिलसिला टाइम से छूट गया, उनका केस बंद हो रहा है, बल्कि वो इसलिए उनके मिड डे मील दोपहर के एक टाइम खाने ना करो, खाने के लिए स्कूल में आते हैं। अच्छा, अभी ये आप जब हकीकत है तो खाने के लिए वो आते थे, तो आप उस हकीकत को समझते हुए हुकूमत को उसको पूरा कर। मिड डे मील का मामला जो है, सिर्फ स्कूल जब चल रहे उस वक्त नहीं, छुट्टियों में भी जो बच्चे रोल पे हैं स्कूल के, उनको मिड डे मील उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए। वो इसलिए उन बच्चों के इसलिए ताकि ये जब छुट्टियों में 3 महीने ये लोग जब मजदूरी करते हैं, जब ये चाइल्ड लेबर बने रहे, मोटे मोटे काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कशॉप भी करते हैं, फिर उनके जबान को इससे खून लग जाता है, अरे स्कूल जाके फायदा क्या है, वो तो फीस लेके जाना पड़ता है। और अगर पूरा फैक्ट्री में जाऊंगा तो उसके 100 रुपए में घर पे लेके आ जाऊंगा, तो उसके 100 रुपए के साथ उसको जो है लग गई है, घर के लोगों को भी है कि चूल्हा नहीं जल रहा है, उस अपने चूल्हे का ईंधन अपने बच्चों को बना रहे हैं। ये जो हकीकत है, इसलिए छुट्टियों में भी जो है वो चाहिए। इसमें कई सारी जो बहुत ही खूबसूरत बातें हैं, ये वो जब और सामने पहना खुलेगा, जब पूरा होगा कटौता मालूम हो जाएगा। ये 1-2 बातें जो मेरी लाइब्रेरी का जो है मामला, ये आप लाइब्रेरी कल्चर जो है वो किताबें पढ़ने का खत्म होते जा रहा है। किताबें और ई लाइब्रेरी, ये दोनों हर स्कूल में, हर तालीमी इदारे में कंपल्सरी विद क्वालिफाइड लाइब्रेरियन ये होना जरूरी है। वो स्मार्टफोन जो है वो क्लास रूम भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लाइब्रेरी भी है, और एक आध लाइब्रेरी नहीं होता, हजारों लाइब्रेरी है। तो इसलिए वो बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए ये जो है बड़ी कोशिश है। अब वो ऐसे मोबाइल डिजाइन की जाए कंपनी को ऑर्डर देकर, तालीमी पाठ उनमें जो है वो 100-200 जो तालीमी जो वेबसाइट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं, स्कूलों से वो प्रोवाइड भी की जाए। गवर्नमेंट और फलाही तंजीमों से तो कापियां किताबें तकसीम करने का ये मामला, उसके अलावा अब ये एक इसको करने का बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी जो बरसा बरस में जो इसमें कमी रही है, उसको अब तक इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी गई है। वो ये कि ये धरती पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, उनमें से सिर्फ 5% बच्चे जो है वो जीनियस हो, 20% बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये दोनों मिलाकर होते हैं 25%।
اور 75% بچے ہیوج میجورٹی وہ کون ہے؟ ایوریج، ایوریج، لو لرنرز، اللہ کے میٹرلی 75۔ اور ہمارے ان سارے اداروں میں سبوں کو ایک ہی لکڑی سے آنکھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ایوریج، ایوریج، لو لرنر، اس کے جو پیشنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے خالی سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور ان کو ہر ایگزام میں پیپر لکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ کام نہیں ہوگا۔ ان کے سیپریٹ اسکولیں آئیڈینٹیفائی کر کے یہ اسکولیں نہیں ضروری ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اسپیشل چلڈرن جو یہ کر رہے ہیں اس کے لیے جو ایکسٹرا ڈویژنس ہیں یہ چیز اس میں جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان بچوں کے لیے کلاسز الگ ہونی چاہیے، ٹیچرز الگ ہونی چاہیے۔ یہ چیز اتنی بڑی پالیسی 34 سال کے بعد بھی اب اسی لکڑی سے سب کو اگر ہانکیں گے تو کیسے چلے گا یہ کام جو ہے اس میں؟ یہ چیز یہ چند پہلے احتجاجی اس معاملے میں تھے، انوائرمنٹ اسکول کیسے بنایا جائے، سائنسی فکر بچوں میں ابھی جو انہوں نے رائے مانگی ہے کہ بچوں میں سائنسی فکر جو ہے وہ کیسے پیدا کی جائے۔ سائنسی فکر جو ہے وہ بچوں میں ہم کیا کیسے پیدا کریں گے، انوائرمنٹ اس سے اچھا بنائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گا، ہم نے کیا لکھنے کا ہے یہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بچوں میں جو ہے قومیت، دیش بھکتی ان میں کیسے پیدا کی جائے، کوئی جواب نہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ میڈیا میں روز دیکھ رہے ہیں، دیش بھکتی کی تصویریں روز دیکھ رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی جو بھی ہے، بھینس ہوا کرتے بھی ابھی گائے ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ دیش بھکتی کے لیے آج جو چیزیں اپنائی گئی ہیں ہندوستان کی یہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان چیزوں یہ جو چیزیں ہیں یہ کبھی قابل معاف نہیں ہوں گی۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریجنل لینگویج کے علاوہ ڈیٹا کی بات کی گئی ہے کہ ڈیٹا جو ہے، ڈیٹا پہلے آپ ڈکلیئر تو کرتے رہیں گے، وہی ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آتا نہیں۔ گورنمنٹ کا ڈیٹا جو ہے کبھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اگر کتنے لوگ ہیں وہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، لٹریسی ریٹ کا جو معاملہ ہے وہ کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ آزادی کے 74 سالوں کیا ہوتا ہے جو سینسس کا مردم شماری کا جو فارم ہے اس پہ جو انگوٹا لگانے کی بجائے جس نے اپنا صرف ایک نام پہلا سا لکھ دیا، برشی نپت اور لٹریٹ، پڑھا لکھا، اس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے انگوٹا نہیں لگایا۔ تو ایسے لٹریسی جو ہے اس میں ہم کو صحیح قسم کے جو ڈیٹا ہے، انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پر نہیں آ رہی ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں، لیکن اس میں اگر کبھی ڈھکی چھپی بلکہ واضح طور پر اگر واضح طور پر یہ پالیسی یہ سامنے آتی ہے کہ یہ ساری زبانوں کی دشمن اور سنسکرت پریم پالیسی، تو یہ پالیسی جو ہے وہ نہیں ٹکے۔ یہ پالیسی جو ہے وہ ہندوستان کو اگر آج بھی ہم رائج کرتے ہیں تو 50 سال پیچھے لے جانے والی یہ پالیسی کہلائے گی۔ آگے ہم اس میں ہرگز نہیں جا پائیں گے۔ میں والدین پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں جو بیچارے نہیں جانتے۔ آرٹ، سائنس، کامرس ایک دن کو ایک کیا گیا ہے اور اس میں والدین طے کریں گے جو
बेचारे नहीं पढ़े लिखे। एक चीज जिसका भी हल्का सा मौका आया है उसको हम वेलकम करते हैं कि टीचर बनने के लिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड का उसको हम वेलकम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता था, मुझ पहले जो एक साइंस का स्टूडेंट उसको जाना था मेडिसिन या इंजीनियरिंग, एडमिशन नहीं मिला तो वो रोते धोते गम मना से जो है वो टीचर बनने के लिए जाता था। चलिए भाई अब यही हमारे नसीब में थी तो टीचर बन गई। अब यहाँ पर जो है तो 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन, तनख्वाहें बड़ी अच्छी आई हैं, सब अच्छा है। तो उसमें जब ये आया है तो इस चीज को हम वेलकम करते हैं कि 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स प्लस सीईटी कंपलसरी, इसको भी हम वेलकम करते हैं ताकि टीचर जो है वो सही किस्म के सही दिमाग जो है वो टीचिंग में आ जाए। क्योंकि वहां पर अगर उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ खामी रहे तो आगे कुछ नहीं हो सकता। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा ताकि और कुछ सवाल भी सामने आ जाए कि ये अजीब गरीब पॉलिसी आज ये नई पॉलिसी आ रही है उसमें भी है और उससे पहले बरकरार बुनियाद जो है उसके ताल्लुक से बिल्कुल बेफिक्री है। जैसे कि 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं है, से लेकर नर्सरी से लेकर 8वीं तक मजा मस्ती जो करना है करो, स्कूल में आना है आओ, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए सिर्फ एग्जाम देने को भी आएंगे ना वो लेंगे तुमको टीचर, और टीचर अगर नहीं देंगे तो टेंशन आ रहा है तो टेंशन देरी से ये तुमको पेपर लिखने को मिल जाएगा। और फिर जो है अभी जो आ रहा है 4 साल का जूनियर कॉलेज रहेगा, 9, 10, 11, 12, इन 4 सालों में 4 वर्षों में 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे और 8 एग्जाम जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स। ऑनलाइन एग्जाम्स का मतलब ये होता है कि ये जो पेपर लिख रहा है उसके बाद जो दाएं बैठने वाले का पेपर अलग है, बाएं पूरे क्लास में हर एक का खर्चा अलग है, कॉपी करने का, किसी से पूछने का, नकल करने का सामान अलग है। तो आप रटने वाले, कॉपी करने वाले, आयन वक्त पे पढ़ने वाले, ये सारे लोग जो है वो खत्म हो गए। यानी पहली या केजी से लेकर 8वीं तक बड़े आजादी देखिए किसी भी अगर तालीम की इमारत है उसकी बुनियाद की अगर ये टेढ़ी है तो उस पर जो इमारत खड़ी होगी वो टेढ़ी ही होगी। लेकिन फिर 9वीं जमात से सारे स्कूल टेस्ट करते हैं। 9वीं के बाद 9, 10, 11, 12 बहुत सब हर जगह पर ऑनलाइन एग्जाम, टफ से टफ, नीट इंतहाई टफ, जेईई और भी टफ, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है टफ, इतने टफ कि बच्चों को जो है वो उनको तकलीफ पहुंची, वालिदैन जो है वो बीमारी को शिकार हो जाए, वो एग्जाम जाते हैं 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट किया जाए इसके ताल्लुक से हमको एहतजाज करने की ये जरूरत है। अब अगर आपको इसको टैग करने शुरू से करो बिल्कुल ये गलती इस तरीके से नहीं, ये जो 9, 10, 11, 12 में जाकर फिर सख्ती बरत के बहुत ही टफ किस्म के एग्जाम्स लेंगे, इसके ताल्लुक से वालिदैन को मैदान में आना है, असातिज़ा को भी और माहिरीन। ये चंद बातें थी, इसमें बहुत सारी बातें अभी जो है बातें हमने कही जो बिल्कुल ऊपर से है। जब तक कि पूरी पॉलिसी से मतलब देखिए उसको बोलते ना ये जो ताश के पत्ते खेलता है उससे मालूम हुआ कि हुक्म का हिस्सा जब से इम्पोर्टेंट हो, हुक्म का हिस्सा जो है अभी तक छुपा हुआ है। हुक्म का हिस्सा ये है कि वैल्यू एजुकेशन या इकरार की तालीम में क्या पढ़ा मामला छुपा उसको बोलना पड़ेगा। इकरार की तालीम में आप क्या सिखाने वाले, कि वालों में क्या सिखाने वाले, लेकिन वो जो बॉलीवुड जब सामने आएगा पिटारा खुलेगा तब समझ आएगा कि असली एजेंडा क्या है और ये पॉलिसी जो है वो किस दिशा में जाएगी और उससे क्या दशा होगी सारे निजाम की, सारे सिस्टम को उसको समझ जाए। ये चंद इब्तिदाई बातें, आपके सवाल जो आपके सेशन में जो है मैं चाहूंगा कि आपको सवाल जो है वो सामने